بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. عمران خان سے معافی مانگیں اس مرتبہ جج. یہ مطالبہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا میں اس سے پہلے بات کر چکا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوج سمیت سب جا کر عمران خان کے پاؤں پکڑ لیں. وہ کون لوگ تھے اور یہ اب جو ججز سے کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ویسے تو سرگودا کا واقعہ بھی ہے، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس پہ کس نے معافی مانگنی ہے اور یہ کیسے رکے گا؟ یہ سلسلہ کہیں رکے گا بھی یا نہیں رکے گا؟ قانون کے کمزوری ہے، جو ادارے ہیں ان کی کمزوری ہے، یا کہیں اور مسئلہ ہے؟ یہ ساری باتیں بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، تو وہ جب وہاں پہنچے ہیں نا سرکار، اس میں ایک خاص جگہ پر پہنچ کے گنڈا پور اور سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور وہاں وہ تعاون کی یقین دہانی کرا رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، انہیں ہاتھ باندھ کے پہنچے ہوئے ہیں، کوئی وہاں احتجاج نہیں ہوتا، کوئی آواز بلند نہیں ہوتی، بلکہ انہیں ماحول ہی نہیں ملتا بات کرنے کا. پتہ نہیں کون سا ماحول انہیں چاہیے جس میں وہ بات کر سکتے ہیں. گنڈا پور صاحب، ہاں وہاں پیسکو پر حملہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ جو واپڈا کا آفس ہے نا اس پر حملہ کر سکتے ہیں، جا کے خود ہی بٹن سوئچ آن آف کر سکتے ہیں، یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں. اور ایک خبر خطرناک بھی ہے، وہ ہے عید کے حوالے سے خطرے کی گھنٹیاں، 2 ہلاکتیں ہو گئی ہیں. وہ اس کا عید سے کیا تعلق ہے؟ اور ان ساری باتوں کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شاہین صاحبائی بڑے پریشان ہیں. بلکہ یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. شاہین صاحبائی صاحب معروف صحافی پرانے، اور عمران خان کی محبت میں گرفتار، اداروں سے بغض، اور فوج سے بلکہ سیدھا سا کہنا چاہیے، اور باہر بیٹھ کر اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں جو لاز بنا بھی رہے ہیں ان میں یہ لوگ ابھی فی الحال اس میں کسی کھاتے میں ہمارے نہیں آ رہے جس میں ہم ان کو قانونی ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں. اچھا، ممکن ہے کسی سٹیج پر ایسا ہو بھی، اس سے پہلے 1-2 لوگوں کے خلاف ہو چکا ہے، لیکن چلیں شاید ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی. میں بھی کوئی نہیں چاہتا غیر قانونی، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں ہونی چاہیے غیر قانونی تو کوئی بھی چیز، قانونی کارروائی. اب انہیں پریشانی یہ ہے کہ ان کے خیال میں جنرل عاصم منیر کے برے دن شروع ہو گئے ہیں. یہ ان کا ایک ٹویٹ ہے بڑا سارا، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور انہیں لگتا ہے کہ جب سے عاصم منیر کو پتہ چلا ہے، جنرل عاصم منیر کو، کہ امریکی پالیسیوں میں تبدیلی آ گئی ہے، تو وہ بڑے سخت ناراض ہیں. اور انہوں نے امریکی سفیر سے بھی جا کر یہ شکایت کی ہے کہ وہ آ کر پی ٹی آئی کے وفد سے کیوں ملے امریکی سفیر. اور پھر اس کے بعد مئی میں ایک جو امریکن جنرل آیا تھا، وہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہے شاہین صاحبائی صاحب کے خیال میں. اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ 6 جون کو جو ٹیکسس میں پاکستان اور امریکہ کا کرکٹ میچ ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے، اس کے لیے پاکستانی سفیر وہاں جا رہے ہیں. تو وہاں پر جو پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز ہیں، اچھا اب وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستانی ڈاکٹرز نہیں رہے، اب وہ جو پی ٹی آئی کے ڈاکٹرز ہیں ان کے ڈنر میں وہ سفیر شرکت کریں گے، اور پھر بڑی پریشانی بن جائے گی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. ہاں پھر وہ نجم سیٹھی کو بھی کوٹ کر رہے ہیں کہ نجم سیٹھی کے بقول جو 3 بڑے فوج سے جا رہے ہیں جلدی، تو اس سے بھی وہ عاصم منیر صاحب بڑے پریشان ہیں. اچھا جی، عاصم منیر صاحب کی کیا پریشانی کی ضرورت ہے؟ بڑے آرام سے ان کی بنائی ہوئی حکومت مزے سے چل رہی ہے، سارے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسی بڑی پارٹیاں جو ٹریڈیشنلی ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف رہی ہیں، ایون چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیسے چھٹی ہوئی، اس میں کی تو خیر جس نے بھی کی تھی اور جس ذریعے سے بھی ہوئی تھی، لیکن نون لیگ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا. پھر جب نواز شریف صاحب کی باری آئی تو پیپلز پارٹی تھوڑا سا ایکٹیو ہو گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلتی رہی. لیکن اب آ کر جس طرح پیار محبت سے گلے مل کر بیٹھے ہوئے، وزارتیں بھی نہیں لی پیپلز پارٹی نے، لیکن نون لیگ کے ساتھ ہے. تو عاصم منیر صاحب کو کوئی پریشانی نہیں ہے. جو جا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں، وہ ساری اب ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں چیزیں. جو جانے والے ہیں، جتنے چلے گئے ہیں، اور جو مزید ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹس ہوں گی، وہ جو جا رہے ہیں وہ سارے اس پہ بھی عاصم منیر صاحب مطمئن ہیں. اور ان کی جگہ جو نئے آ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تو عاصم منیر صاحب ہی لے کر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ شاہین صاحبائی صاحب، یہ پی ٹی آئی والے، وہ جو ہے نا بلی کو چھیچڑوں کے خواب اور دن میں خواب دیکھنا، تو یہ ان کے مسائل ہیں بیچاروں کے. ان کی ٹوٹل جو امیدیں ہیں، ساری امیدیں جو ہیں وہ اس بات سے وابستہ ہیں کہ کسی طرح کوئی ایک جنرل، کوئی ایک چیف آرمی کا ایسا آ جائے جو عمران خان صاحب کی انگلی پکڑے، کندھے پر بٹھائے، گود میں اٹھائے اور لا کر مسند اقتدار پہ بٹھا دے. بس یہ کل ان کی خواہش ہے. وہ ہے نا میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، یہ ننھی سی خواہش ہے، دل یہ چھوٹا سا اور چھوٹی سی آشا، یہ ان کی چھوٹی سی خواہش ہے. مشکل ہو گئی ہے اب. اتنا لمبا عرصہ وہ جو پروجیکٹ عمران خان کو لوگ لے کے چلے تھے نا، اور اس کے نتیجے میں جو نتیجہ بھگتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو نتیجہ بھگتا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. اور ورنہ سیاستدانوں کی یہ روٹین تھی ہماری
کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی تھی، حکومت گرا دینا، باہر نکال دینا، جیل میں ڈال دینا، جلا وطن کر دینا، پھر کوئی ڈیل ہو جانی، پھر واپس آ جانا، پھر مل جانا. لیکن جو عمران خان صاحب کی صورت میں اس تجربے نے جو خوفناک نتائج دیے ہیں، اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ اس غلطی کو دہرایا جائے گا یا یہ رسک دوبارہ لیا جائے گا. عمران خان صاحب جب کہتے تھے نا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، اصل میں وہ خطرے ناک وہ ہو چکے تھے. وہ جو پروجیکٹ بنایا گیا تھا نا، جو لوگ مطلب وہ میں کیا بتاؤں، اب جو لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، پیار محبت اپنی جگہ، ہر پولیٹیکل پارٹی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ہر شخص کی اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوتی ہیں. ظاہر ہے میں بھی جب نکلتا ہوں، میں جاتا ہوں الیکشن والے دن ووٹ ڈالنے کے لیے، میں بھی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں، سارا کرٹیسائز کرنے کے باوجود ان پولیٹیکل پارٹیز پہ. اچھا کرٹیسائز اس لیے کہ جو غلط چیزیں ہیں اس کو میں کرٹیسائز کرتا ہوں، میں ان کی غلطیوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. لیکن وہ آڈیو، وہ ویڈیو ہے عجیب و غریب سی، کہ ایک صاحب جو لہجے سے شاید کے پی کے لگ رہے ہیں، لیکن کہ نہیں چھوڑیں گے اور میں اپنی بیٹیاں اور بہن اور ماں سب کو قربان کر دوں گا. اور پتہ نہیں کیا سوچ ہے یار، کیا ایک زومبیز والی سوچ بن گئی ہوئی ہے. کیا لوگ ہیں یہ؟ آپ پولیٹیکل لیڈر سے محبت کریں، انہیں ووٹ دیں، لیکن وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے حکومت میں آ کر ہمارے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کو چلانا ہوتا ہے. تو 3.5 سال کے دور میں وہ لیڈر، وہ مسیحا جو ٹی وی پر بیٹھ کر جب اس سے پوچھا گیا کہ لوگ غربت سے خودکشیاں کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ تو پھر میں کیا کروں. اس شخص کو ہم مسیحا سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ. کے پی میں 10 سال سے حکومت ہے، کوئی ایک سنگل وہ بتا دیں کہ کون سے ہاسپٹلز انہوں نے بنائے ہیں، کون سے نئے تعلیمی ادارے بنائے ہیں کے پی حکومت نے. ٹھیک ہے، اس شخص کو مسیحا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. یہ جو چوری کے کیسز، یہ وہ 190 ملین پاؤنڈ اور باقی دیگر جو ساری چیزیں ہیں، کیا یہ باتیں ہیں یار؟ اس کے بعد اس کو مسیحا آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں. ہاں آپ کہیں کہ آپ کو پولیٹیکل لیڈر ایک پسند ہے، اس کو چلیں، اس کے ساتھ جو مرضی کریں، ووٹ دیں، ان کے حکومت کے ساتھ چلیں، نعرے لگائیں زندہ باد مرد آباد، لیکن پاگل نہ ہو جائے. وہ پاگل پن نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ جو میں کچھ عرصہ پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا تھا کہ کچھ دانشور جو ہیں اور کچھ بڑے بڑے صحافی بھی جو ہیں، وہ جب کالم لکھتے ہیں اور جب بیٹھ کر ٹیلی ویژن پہ تجزیہ کرتے ہیں، تو اس کا کرکس یہ ہوتا ہے سارا کہ فوج کو، بڑے بڑوں کو، آرمی چیف سمیت سب کو جا کے چاہیے کہ عمران خان سے معافی مانگ لیں، اس کا پاؤں پکڑ لیں اور اس کو لا کر اقتدار میں بٹھا دیں. بس یہ ان کا خیال ہوتا ہے. مطلب عجیب ذہنی کیفیت میں چلے گئے. وہی کام آج وہ علماء کی طرف سے ہوا ہے کہ عدت کیس میں ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جج کو عمران خان سے معافی مانگ لینی چاہیے. اچھا جی، وہ اس کے اب جو تشریحات دے رہے ہیں مذہبی حوالے سے، میں اتھارٹی نہیں ہوں کیونکہ میں اس پہ زیادہ بات کر سکوں، لیکن سمپل سی بات اتنی ہے کہ ایک شخص جو ریاست مدینہ کی باتیں کرتا تھا، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ میں یہ ماڈل بنا کے دکھاؤں گا، اس شخص نے ہر بات میں جب جھوٹ بولا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں کہ وہ عدت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ایک جھوٹ بولنے والا شخص متعدد بار، پہلے اس بات پر پھر اس بات پر کہ اس تاریخ کو نکاح ہوا، نہیں اس تاریخ کو ہوا. جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی 2 نمبری ہے، اور ایک کے بعد دوسری دفعہ نکاح ہونے کا کیا مطلب ہے. تو جو مسائل ہیں، وہ جو ٹروتھ فلنس کی بات ہوتی ہے، وہ جو صادق اور امین ایک جج نے انہیں ڈکلیئر کر دیا تھا، اس حوالے سے بھی تو سوچنا چاہیے، بندے کا کچھ تو ہونا چاہیے. اچھا پھر ریلیجن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھیں جو سرگودا میں آج واقعہ ہوا ہے، کتنا خوفناک واقعہ ہے. وہ جو ویڈیوز ہیں، جو آڈیو وہ ہیں، تصاویر ہیں، وہ جس طرح سے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، وہ فیکٹری سے جوتے جو نکال کے، اچھا ایک طرف محبت رسول اور دین سے محبت اور اللہ سے محبت اور قرآن سے محبت کے نعرے اور اس کے دعوے، اور دوسری طرف وہاں سے جوتے چوری کر کے جو لوگ بھاگ رہے ہیں. تو کیا کیریکٹر ہے یہ؟ اور اس شخص کو مارا جا رہا ہے جس کے لیے اسی ویڈیو میں آواز آ رہی ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ اس کا بھائی یا بیٹا یا کوئی بھی دوسرا شخص ہے، تو لیکن اس کو مسلسل اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے. کیا سوچ ہے یہ اس طرح کے واقعات بار بار ہوئے ہیں. وہ مشال خان کا واقعہ ہو، وہ سری لنکن اس کا واقعہ ہو، یہ ساری باتوں، ہر واقعے کے بعد شور مچتا ہے اور ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ آئندہ سے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، لیکن یہ واقعات رک نہیں رہے ہیں، یہ بار بار ہو رہے ہیں. اچھا ظاہر ہے بینگ مسلم ہم کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ توہین قرآن کرے، توہین رسالت کرے، توہین مذہب کرے، یہ ساری چیزوں کو، اور انہی چیزوں کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. مطلب ساری دنیا کرٹیسائز کرتی ہے، لیکن ہمارے آئین میں
وہ قوانین، وہ رولز، وہ شکیں موجود ہیں جو اس طرح کی کسی بھی حرکت کرنے والے کے لیے سخت سزائیں تجویز کرتی ہے، اور اس کا وہ پروسیڈنگ ہوتی ہے اور سارا. مطلب ایک شخص جب کہہ رہا ہے کہ اس نے توہین نہیں کی اور وہ ثابت ہو جاتا نہیں، تو کون بضد ہے اس بات پہ کہ نہیں جی یہ توہین ہوئی ہے یا توہین کی گئی ہے. تو قانون ہاتھ میں لینے والا جو کانسیپٹ ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے گا؟ یہ علماء جو آج کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے معافی مانگیں، جو اس سے پہلے کچھ علماء ہمیں بتاتے تھے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، وہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے تو چلے جو مرضی کرتے پھریں، جینوئن مسائل جو ہیں جس میں لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کس نے بات کرنی ہے، کون کرے گا اور کب کرے گا؟ یہ حکومت نے بھی سوچنا ہے، یہ اداروں نے بھی سوچنا ہے. اس میں پولیس کا رول ہے، اس میں عدلیہ کا رول ہے، اس میں دیگر اداروں کا رول ہے، اس میں ان اداروں کا رول ہے جو علماء کرام سے مشاورت کرتے ہیں یا کوارڈینیشن میں ہیں، ان سب کا کہ کس طرح سے کرنا ہے. یقیناً اس کے لیے علماء کرام نمبر 1 پر وہ، اور اس کے بعد ہمارا تعلیم نصاب اور تربیت کا جو سسٹم ہے وہ سارا مل کر کوشش کرے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے سے روکا جائے. مین چیز فرسٹ. جب ہمارے ملک میں، دنیا میں اور کہیں اس طرح کے قوانین شاید نہ ہو سخت جس طرح ہمارے ہیں، ان پر عمل کرایا جائے اور پھر اس پہ عمل بھی کرا کے دکھایا جائے. یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو یہ دنیا میں جو بدنامی اور کسی بھی ایک بے گناہ کی جان چلے جانا، یہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو انسان کی حرمت، انسان کی جان کی حرمت وہ بہت زیادہ ہے. میں بالکل، یہ تو مذہبی حوالے سے نا، تو اس پہ ہم سب لوگوں کو بیٹھ کر، جو ہمارے بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو سینئرز ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، اور جو مذہب کے حوالے سے جو بڑے لوگ ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ایسی ہستیاں موجود ہیں جو بڑے، جو دنیا بھر میں جید علماء جو تسلیم کیے جاتے ہیں، وہ مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر بے شمار ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کی پوری دنیا میں رسپیکٹ ہے. ان سب کو ایک قدم آگے آ کر اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے تو جو سیاست سے میں تھوڑا سا ہٹ گیا تھا، واپس اگر میں سیاست پر آؤں تو اچھا ہاں، وہ جو علماء نے کیا نا، اصل میں 29 تاریخ کو وہ عدت کیس کا نتیجہ بھی آنا ہے، تو وہ تو جو بھی آئے گا سو آئے گا. میرا پوائنٹ وہی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کا ایک ڈفرینٹ کیس ہو جاتا ہے. جو شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ دنیا بھر میں اس بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جہاں پہ عدت اور یہ مسائل نہیں بھی ہیں وہاں بھی جھوٹ کو نہیں پسند کیا جاتا، تو ہمیں بھی اس طرف دیکھنا چاہیے. دوسرا، ہمارے پھر گنڈا پور صاحب آ جاتے ہیں، ایک بڑی اہم شخصیت ہیں، بڑکے مارتے ہیں، اچھلتے ہیں. وہ کل بھی میں ان کی ویڈیو سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ لگ پتہ جائے گا ان کو، حکومت کو، میں یوں کر دوں گا اور یوں کر دوں گا اور یہ کر دوں گا. اور وہی آج ان کے ایک ایم پی ہے فضل الہی صاحب نے کر کے دکھا دیا. وہ پیسکو کے آفس میں گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے، لوڈ شیڈنگ میں آف تھی لائٹ، تو وہ انہوں نے اس کے سوئچ آن کر دیا اور بجلی چلا دی. اچھا، اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. بھائی، یہ بجلی کہیں سے آ بھی تو رہی ہے، اس سوئچ سے پہلے بھی کوئی سوئچ ہے، پھر وہ بند ہو جائیں گے. اچھا، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ ملک کے کسی بھی حصے میں نہیں ہونی چاہیے. میں پرسنلی یہ خواہش ہے اور یہ اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں نہ ہو، تو اگر میرے گھر میں نہ ہو تو پھر وہ کے پی میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ جی بی میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ بلوچستان میں بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ دیہی علاقے میں بھی نہیں ہونی چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. جیسے میری ریکوائرمنٹ ہے اور میری خواہش ہے کہ مسلسل بجلی آنی چاہیے، ویسے ہی سب کی ہے. لیکن بجلی جاتی بھی ہے، لوڈ شیڈنگ کے بھی مسائل ہیں، اس کو کسی طریقے سے حل کرنا ہے. یہ بدماشی کہ میرے پاس 400 بندے ہیں تو میں جا کر حملہ کر کے یہ کر دوں گا، اس طرح سے ملک نہیں چلتے. اچھا، پھر آپ کہ جی ہم وہ ڈیمز پر جا کر قبضہ کر لیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ یہ تو سمپلی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ آپ گورنر راج لگ جائے، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی. اور یہاں پہ بڑھ کے مارنے کے بعد جب باری ادھر آتی ہے، جس کے خلاف بڑکے مارتے ہیں، جب ادھر پہنچتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہاتھ باندھ کے اور وہ سارا چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے رمضان میں یہ پوری ٹیم، گنڈا پور صاحب اپنی پوری کابینہ سمیت کور کمانڈر کے گھر گئے تھے اور کہا کہ ہم افطاری پر گئے تھے اور لیٹ نائٹ تک بیٹھے رہے، پتہ نہیں کیا افطاری کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کون سا احتجاج کیا، یہ بھی نہیں بتایا. اچھا چلیں، آ کر کہہ ہی دیتے، جھوٹ ہی بول دیتے، ہمت تو کرتے نا کہ ہم نے کور کمانڈر کے سامنے جا کے احتجاج کیا کہ عمران خان کو چھوڑیں، اس کے مقدمات ختم کریں. 9 مئی کے یہ جو ان کا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، وہاں جا کر کہتے نا. وہاں کیوں نہیں کہا؟ وہاں بھی ماحول نہیں ملا تھا. آج تو گنڈا پور صاحب SIFC کی میٹنگ میں گئے، ترلے منتیں کر رہے تھے کہ جناب وہ نہیں آ رہا، دعوت نامہ نہیں آیا ابھی تک. دعوت نامہ آ گیا، چلے گئے.
اور جا کے آرام سے بیٹھے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ وفاق کے ساتھ تعاون کریں گے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا تھا اس کے لیے ماحول نہیں ملا۔ سبحان اللہ، مطلب کیا ماحول کیا تھا کہ اب میں کیا کس قسم کا ماحول چاہیے تھا انہیں کہ وہ آرمی چیف سب کو باہر نکال دیتے تخلیہ، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ وہاں آئے ہیں، میٹنگ ہے، سب لوگ موجود ہیں، آپ ان کے سامنے بات کریں، ہمت کریں پھر اگر کوئی ہے تو۔ جیسے کور کمانڈر ہاؤس میں آپ گئے تھے، کیا کر کے آئے ہیں؟ کوئی بات بتانے والا تو ہو نا۔ اسی طرح آج آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی نا، وہاں بولتے، وہاں سب کے سامنے بولتے، ساری دنیا میں کوٹ ہوتا کہ علی امین گنڈا پور نے کوئی بات کی ہے۔ کیا وہ ماحول نہیں ملا جی؟ پتہ نہیں کون سا ماحول چاہیے تھا انہیں۔ تو حضور یہ ماحول ملنے والا چانس سب ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان تقریباً مائنس ہوئے ہیں۔ ہاں مجھے تھوڑے سے جو ریزرویشنز رہتی ہیں یا ڈاؤٹس رہتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بیہیویئر پر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں آ گئی ہیں، خاص طور پہ وہ دو بڑی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مستقبل کا سیاسی نقشہ کیسا ہوگا۔ اور سیاسی نقشے کے ساتھ ساتھ عید آ رہی ہے، بڑی عید، ویسے تو ابھی ٹائم ہے، تقریباً مہینہ بھر پڑا ہوا ہے، 17 18 جون کو ہوگی، لیکن اس میں ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ وہ ہے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے، جانوروں سے پھیلنے والی ایک بیماری کانگو جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے۔ اٹک سے آئے ہوئے 3 مریض آئے تھے پنڈی میں بے نظیر شہید ہاسپٹل جو ہے وہاں پر، اور اس میں سے 2 مریض دم توڑ گئے۔ اچھا، اور ایک ہی شہر سے 3 مریضوں کا آنا، اس کا مطلب وہ وہاں پر کوئی خطرناک صورتحال ہے۔ اب اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں سے جو مویشیوں کی نقل و حرکت ہے اٹک سے، وہ روک دی گئی ہے۔ تو آگے چونکہ قربانی کا سیزن ہے اور لوگ ظاہر ہے ملک بھر سے جانور آنے ہیں، وہ ایک جانور سے دوسرے جانور، اور جانور سے انسان، اور پھر ایک انسان سے دوسرے انسان کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو جس طرح سے کسی بھی خطرناک صورتحال میں محکمہ صحت کو، تمام وہ صوبوں کے ہوں وہ وفاق کے ہوں، انہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے اور انہیں توجہ دینی چاہیے۔ ویسے ہی یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے جس میں مسئلہ یہ کہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں سروائیول کا ریٹ بہت کم ہے، صرف 10% ہے، 90% چانس خدا نہ خواستہ اس کی جان جانے کا ہے مریض کی۔ تو حکومت کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں، وہ لائف سٹاک ہے یا جو بھی ہیں، بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے اس وقت کہ جی قربانی کا جانور ضروری ہے، بکنا ہے، تو وہ ان ایریاز میں جہاں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں اس کا بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے سوشل رسپانسبلٹی ہر انسان کی ہے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے خیال کریں۔ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، انسانی جان کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ تو سب سے اہم انسانی جان ہے، وہ میں نے، آپ نے اور حکومت نے، ہم سب نے ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ۔